یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین اس وقت جو سب سے پوری دنیا میں جو ٹاپ خبر ہے وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات ہے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن کے امیدوار ہیں اور جو بائیڈن جو ڈیموکریٹ کے امیدوار ہیں، دونوں کے درمیان مقابلہ ابھی اسی سٹیج پہ ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ جیت رہا ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ ہار رہا ہے. اور ٹرمپ نے الیکشن پروسیس پہ یا کاؤنٹنگ پہ اعتراضات بھی کیا، اور یہ امریکی تاریخ میں میرے خیال میں پہلا الیکشن ہوگا جو کہ اتنا متنازع ہوتا جا رہا ہے ہمارے لیے. اور پھر یہ دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ وہ صدر ہوگا جو کافی مطلب ہے کہ کئی دہائیوں بعد جو ہے ایسا امریکی پریزیڈنٹ جو کہ دوسرا ٹرم جو ہے وہ ہار گیا ہو. تو ٹرمپ لگ ایسا رہا ہے کہ دوسرا ٹرم جو ہے وہ ہار رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. پھر یہ الیکشن ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے، جو کرونا امریکہ میں سب سے زیادہ اموات اور سب سے زیادہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں کرونا سے، وہ امریکہ میں ہوئے ہیں. ٹرمپ کی نو ڈاؤٹ جو کچھ اچھی پالیسیز بھی تھی، کچھ بری بھی تھی. اچھی پالیسی ان کی یہ تھی کہ بزنس مین تھا تو بزنس اورینٹڈ ان کے پالیسیز تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے اس نے بزنس کے حوالے سے کافی اچھے اقدامات کیے تھے، لوگوں کو روزگار کے حوالے سے. لیکن آج کے پروگرام میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے خطے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جانے کے بعد، جو بائیڈن کے آنے کے بعد کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ ایک انکنونشنل صدر تھے. وہ جتنا تجربہ سیاست میں جو بائیڈن کا ہے اتنا اس کا بزنس میں تھا، سیاست میں نہیں تھا. جو بائیڈن ایک ہارڈ کور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، پولیٹیکل لیڈر ہے، جو گزشتہ تقریباً 30-32 سال سے جو ہے پبلک یا پولیٹیکل لائف میں ہے. مختلف پوزیشن پہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، سینٹ میں بھی رہے ہیں، اہم کمیٹیز کے چیئرمین بھی رہے ہیں. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو اس نے امریکہ کی جو فورن پالیسی تھی اس کو بالکل انکنونشنلی اتنا اس میں چینجز لے. افغانستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے کیمپین میں کہا تھا کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکالیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کیا ہے کہ ہم پرائے ملکوں میں جا کے وہاں پہ پولیسنگ کریں اور وہاں پہ نظاموں کو درست کریں. اور اسی وجہ سے وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ امریکی فورسز کو 10,000 سے نیچے لے آئے، اور ابھی جو ہے تقریباً 5,000 رہ جائیں گے ابھی اسی مہینے. اور دوسری جو بڑی کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ طالبان کے ساتھ امریکہ نے ایگریمنٹ کیا، اور اس نے اپنی فورسز گزشتہ تقریباً 4 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی امریکی فوجی جو ہے اس پہ نہ حملہ ہوا ہے نہ اس کو مارا گیا ہے افغانستان میں. تو اس کی ایک بڑی کامیابی تھی. طالبان کے ساتھ اس کا جو معاہدہ، امریکہ کا جو معاہدہ تھا، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی افغانستان کے حوالے سے. دوسرا میرے خیال میں امریکہ کی جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا کہ افغان بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے سے مسلسل افغان قیادت بیٹھی ہوئی ہے اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، افغانستان میں امن کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں اچیومنٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس ریجن میں. اور اس کا جو پوائنٹ پرسن تھا زلمے خلیلزاد، اس کی جو کوششیں تھیں وہ کافی حد تک برابر ثابت ہوئی ہے. اور ابھی بھی اگر افغان گزشتہ 2 ماہ سے ایک ہی ہوٹل میں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ مسلسل 2 مہینے سے آپس میں جو دشمن تھے، آپس میں جو لڑنے والے تھے، وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اپنے ملک میں امن کے حوالے سے. اگرچہ افغانستان میں بدقسمتی سے وائلنس میں اضافہ بھی ہوا. اس میں سب سے آخری جو ٹاپ پہ تھا وہ کابل یونیورسٹی میں طلباء پہ دہشت گردوں کا حملہ تھا. ابھی ظاہری بات ہے کہ انیشلی جب ٹرمپ آئے تو پاکستان کے حوالے سے ان کا جو بیان آیا تھا وہ بڑا خطرناک تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. لیکن بہت جلد اس نے پاکستان کو اپروچ کیا اور افغانستان کے حوالے سے بڑی ایک کوآرڈینیشن رہی. ڈیلی بیسس پہ نہیں تو ہفتے میں خلیلزاد اور پاکستانی حکام کی انٹریکشن ہوا کرتی تھی. پھر ان کی آخری اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اس میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بھی کافی بہتری آئی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ چین
ایک اسی خطے کا ایک ایسا ملک ہے جو امریکی پالیسی سازوں کے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اور چین اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس خطے میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ ہندوستان ہے، انڈیا ہے، کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو چین کے خلاف جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے. تو ابھی انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور چین کے انڈیا کے ساتھ تعلقات، مطلب یہ ایک بریکٹ، اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں. جو بائیڈن، جو میں نے کہا کہ وہ ہارڈ کور پولیٹیکل ہے، وہ پولیٹیکل ایشوز کو پولیٹیکلی وہ لے کے جائے گا. اس کا بزنس انٹرسٹ جتنا ٹرمپ کا تھا اس کا نہیں ہوگا، تو اس میں تیزی آ سکتی ہے. امریکہ اور ہندوستان مزید کلوز ہو سکتے ہیں، اور مے بی ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ بڑے ٹائٹ روپ پہ واک کرنا پڑے گا. صرف تعلقات کو نارمل رکھنے میں بھی کافی مشقت درکار ہوگی. اسی طرح مڈل ایسٹ کے حوالے سے ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ زیادہ تر اور مڈل ایسٹ کے اثرات بھی پاکستان پہ اور اس خطے پہ بہت زیادہ پڑ سکتے ہیں. سعودی کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ، سعودی رولرز کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذاتی تعلقات کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے مڈل ایسٹ میں امریکہ ان ہوا تھا. اور ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور تقریباً 3 عرب ممالک نے، جس میں UAE بھی شامل ہے، اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا بھی ہے. اور کچھ اور ممالک، سوڈان وغیرہ، وہ بھی ابھی تسلیم، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب بھی جلد اسرائیل کو تسلیم کرے گا. ابھی جو جیریڈ کوشنر تھے، ان کے جو داماد تھے، ان کے بھی تعلقات سعودی رولرز کے ساتھ، اسپیشلی محمد بن سلمان کے ساتھ، وہ بھی کافی واضح تھے. ابھی اگر ٹرمپ چلا گیا، ریپبلکن چلے گئے، اور جو بائیڈن آتا ہے، ڈیموکریٹ آتے ہیں، تو سعودی کے ساتھ یہ آبزرورز کہتے ہیں کہ امریکہ اور سعودی کے تعلقات جو ہے اس میں درار پڑ سکتی ہے، کیونکہ MBS کے خلاف جو خشوگی کا جو کیس ہے، اسی حوالے سے امریکہ میں کیس بھی چل رہا ہے، اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جس سے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو مڈل ایسٹ کا پھر ڈائریکٹ انڈائریکٹ اثر جو ہوگا وہ پاکستان پہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح جو بڑی پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں اور امریکہ کے لیے جو مین چیز ہے، اس طرح ایران کے حوالے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ ذرا زیادہ ایگریسو تھی، کیونکہ جو اس کے براک اوباما کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا اس سے اس نے انکار کر دیا تھا. اس کی ایک ان ڈپلومیٹک وے آف ورکنگ تھا. لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ آگے پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نارمل رکھنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہے اور پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر چین کا ہے. اور ابھی یہ 2 بلاک بن رہے ہیں. امریکہ اور یورپ جو ہے وہ چین سے خاصے جو ہے وہ ڈر رہے ہیں. ان کے ایمرجنگ پاور، اکنامک پاور بھی ہے، پولیٹیکل پاور بھی ہے، اور ملٹری پاور کے طور پر بھی ایمرج رہا ہے. پاکستان کیسے نئے سچویشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے، یہ ایک چیلنج ہے پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے، کیونکہ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی کیمپ میں واضح طور پر جانے سے گریزاں ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہے، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، جتنے سپر پاور ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رہے، کیونکہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات نارمل رہنا یا اچھے ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر زیادہ اکنامک انٹرسٹ آج کل نہیں، پھر بھی ہے بہت زیادہ، لیکن انٹرنیشنلی امریکہ پاکستان کو تنگ کر سکتے ہیں مختلف فرنٹ پہ. تو یہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے بھی، جو بائیڈن کے لیے بھی، کہ وہ افغانستان کے ساتھ وہی ٹرمپ والی پالیسی کو جاری رکھنا چاہتا ہے، یا جس طرح ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے خلاف یا پینٹاگان کے مرضی کے خلاف افغانستان کی پالیسیز کو نئے جہت دی اور نئے اس پہ لے آیا. ابھی آیا جو بائیڈن جو ہے وہ زیادہ پینٹاگان کو سنے گا یا اپنی اسٹیبلشمنٹ کو سنے گا. اگر ان کو سنے گا تو ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے جلد نکلنا نہیں چاہیے. اسی سچویشن میں آگے دیکھتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے نئے آیا زلمے خلیجات کو ریٹین رکھتے ہیں، کیونکہ جتنا اس نے کوشش کی اور جتنے اس نے محنت کی، آگے لے جا کے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا مڈل آف دا روڈ جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ابھی ہم نے آبزرو کرنا ہے، اور 2 مہینے بعد جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن اگر وہ کامیاب ہوا، اس نے چارج سنبھالا، تو بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ افغانستان کے حوالے سے انڈیا، پاکستان اور چائنا، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے حوالے سے ان کی کیا پالیسیز ہیں.